بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پروین سواہنی بھارت کے ایک معروف دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور دی فورس میگزین کے ایڈیٹر ہیں۔ انہوں نے کچھ ہی دن قبل وادی کشمیر کا دورہ کیا۔ سری نگر میں انہوں نے انتظامی افسران سے اور عام لوگوں کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد اپنا ایک بڑا چشم کشا قسم کا تجزیہ وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ پروین سواہنی نے اپنے 3-4 دن کے مشاہدات کو بالکل متوازن انداز میں بیان کیا ہے اور گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کی ہے۔ ماضی میں جائے بغیر انہوں نے حال کی بات کی ہے اور حال کے آئینے میں، حال کی خوردبین میں انہوں نے مستقبل کا جو منظرنامہ ہے وہ بیان کرنے کی اور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ بہت بیلنس تجزیہ ہے۔ ارنب گوسوامی کے دور میں اور کہ بھارت میں اس طرح کے لوگوں کا وجود غنیمت ہے۔ ماضی میں کلدیپ نیر، خشونت سنگھ اور اس طرح کے بڑے نام جو تھے وہ کسی حد تک ایک متوازن اور دیانتدارانہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صلاحیت اب کم ہوتی جا رہی ہے اور ایک نیا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھر کے آیا ہے۔ تو ایسے میں یہ تجزیہ ایک غنیمت ہے اور اس کو پاکستان میں بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ میں خود اس کو 3-4 بار سن چکا ہوں اور اس کا تجزیہ کرنے کی اپنی سی ایک کوشش کر چکا ہوں۔ جو سواہنی نے جو تجزیہ پیش کیا ہے وہ کشمیر کی سرزمین پہ رہتے ہوئے کیا ہے، وہیں کیا ہے۔ تازہ حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے جو ان کے ذہن میں جو ایک تصویر بنی ہے مستقبل کی، اس کو 3 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کا تجزیہ کریں، وہ ساری گفتگو سننے کے قابل ہے۔ جو کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں انہیں ضرور یہ تجزیہ سننا چاہیے کہ آنے والے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا 5 اگست کو سب کچھ ختم ہو گیا؟ اس کے بعد سارا منظر دھندلا ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ یہ تجزیہ اگر آپ سنیں اور حالات کا تجزیہ کریں پھر اس کی روشنی میں، تو لگتا ہے کہ کھیل یہاں جہاں بھارت نے اور نریندر مودی نے 5 اگست کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، کھیل وہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ کھیل کے ابھی قواعد ہی طے ہو رہے ہیں۔ اصل کھیل کچھ وقت کے بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس گفتگو کو اگر 3 لفظوں میں بیان کروں، جو میں نے اپنے تھم نیل کا عنوان بھی رکھا ہے کہ کشمیر ناراض ہے، اداس ہے، پر امید ہے۔ کشمیر ناراض کس سے ہے؟ کشمیر کی ناراضگی بھارت سے ہے اور بھارت کے ساتھ اس کی ایک ناراضگی برسوں اور دہائیوں پہ یہ سفر اور یہ عرصہ محیط ہے۔ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے ان کی انفرادیت کا، ان کی الگ حیثیت کا، ان کی کشمیریت کا، ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا اور ان کی سول لیڈرشپ کا احترام نہیں کیا۔ بھارت نے ان کے ساتھ ہمیشہ وقت گزاری کی پالیسی اختیار کی اور ان انکروچمنٹ کا ایک راستہ اختیار کیا، کبھی انچوں میں کیا، کبھی گزوں میں کیا، اور یوں 5 اگست کو پھر ایک جمپ لگا کر بھارت نے ان کی انفرادیت ختم کرنے کی اور تحلیل کرنے کی ایک کوشش کی۔ یہ ایک ناراضگی کا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے مدتوں سے، اور پھر اس کا اگر ہم اس تجزیے کی روشنی میں جائزہ لیں تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ کشمیر اداس ہے۔ کشمیر کی اداسی کی وجہ یہ ہے اور اس کا مرکز، اداسی کا مرکز یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی پاکستان کی طرف سے کچھ نہ ہونے کے احساس نے کشمیریوں کو پاکستان سے اداس کیا ہے۔ یہ ایک
اس کو ناراضگی بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو پروین سواہنی نے سینس آف بیٹریل بھی کہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا، انہیں تنہا کر دیا گیا، انہیں حالات کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا۔ تو یہ ایک پاکستان سے ایک عمومی طور پر ایک مایوسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کشمیر کے لوگ پاکستان سے مایوس ہیں، پاکستان سے ناراض بھی ہیں یا اداس ہیں، اور یہ اداسی کوئی پاکستان کے ساتھ ان کا یعنی کسی براہ راست اختلاف یا کشمکش کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ اس اداسی، یہ ناراضگی، یہ غصہ، یہ جنم یہ اس بات سے لیتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا ہاتھ روکنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ وہ غصہ ہے جو خود پاکستان میں محسوس کیا گیا، پاکستان کے لوگوں میں محسوس کیا گیا کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن پاکستان نے نہیں کیا۔ یہ وہی احساس ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، جو آزاد کشمیر میں پایا گیا، اور یہی احساس وادی کشمیر میں آج موجود ہے، پایا جاتا ہے۔ ناراضگی اور اداسی کی ڈائریکشنز کیا ہیں؟ اس کے بعد اگر ہم اس گفتگو کا تجزیہ بیان کریں، تجزیہ کریں تو پھر امید کا ایک دیا بھی وہ جلائے ہوئے ہیں، اور اس بار امید انہیں کسی اور سے نہیں، عوامی جمہوریہ چین سے ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں مستقبل کی ایک تصویر میں، مستقبل کے منظرنامے میں وہ چین سے پر امید ہیں، وہ چین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چین سرگرم کردار ادا کرتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی پائیدار اور دیر پا حل اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق نکالے گا۔ یوں ناراضگی، اداسی اور امید کے دو راہے پر کشمیر اس وقت کھڑا ہے۔ پروین سواہنی کے مطابق اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں تھی کہ وہ جن لوگوں سے ملے تو کسی نے بھی اس پہ دوسری رائے کا اظہار نہیں کیا کہ کشمیر ایک کانفلکٹ زون ہے، کشمیر میں نارملسی ایک خود فریبی ہے۔ کوئی نارملسی نہیں ہے، کشمیر کے حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہو گئے ہیں، اور کشمیر میں اوپر سے نیچے تک جو انتظامیہ ہے وہ پوری بھارت سے لائی گئی ہے۔ بھارت کے افسر اس وقت چلا رہے ہیں انتظامی طور پر، جن کی سربراہی منوج سنہا کے پاس ہے، جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں۔ تو اس طرح کشمیر جو ہے اس کو ایک ڈنڈے کے ذریعے ہانکا جا رہا ہے، اور جو پرانا آرڈر تھا کشمیر کے حوالے سے بھارت کا، وہ البتہ کالعدم ہو چکا ہے۔ حریت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اور کچھ لوگ اقتدار میں واپسی کی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن سواہنی کے مطابق وہ بھی شاید خود فریبی میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب کبھی سیاسی عمل بحال ہوا کشمیر کا اور کشمیر میں انتخابات ہوئے، یعنی ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے بعد یونین ٹیریٹری سے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ لانے کی یہ جو انتظامیہ ہے، یہ جو افسران باہر سے لائے گئے ہیں، یہ کوشش کریں گے، اور قوی امید ہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ جموں سے ہوگا، اور جموں سے کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو پیلی دھوتی میں اکثر نظر آتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ جو اقتدار، جو طاقت وادی کشمیر کے سیاستدانوں سے یا وادی کشمیر کے لوگوں سے چھینی گئی تھی، وہ انہیں لوٹائی نہیں جائے گی، وہ کسی دوسرے انداز میں بھارت پاس آن کرنے کی اسے کوشش کرے گا۔ تو سواہنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے جو کچھ کرنا تھا 5 اگست کو کر لیا، یا اس کے بعد جو سٹیپس اٹھائے گئے بھارت نے کر لیا، اس کے بعد بھارت اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی بھارت نے تمام کارڈز جو ہے وہ پھینک دیے ہیں اپنے اور دکھا دیے ہیں۔ اب جو اور ان کا کارڈز کے نتیجے میں جو شملہ معاہدے کے تحت کشمیر کا بائی لیٹرل ایشو تھا، یعنی ایک کمزور سے معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے دونوں ملکوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو باہمی طور پر بات چیت سے ہر مسئلہ حل کیا جائے گا، تو وہ جیو پولیٹیکل بن کر رہ گیا ہے، کیونکہ اس میں پہلے سے دو جو اسٹریٹجک پارٹنرز تھے، بھارت اور چین، ان کے درمیان زیادہ مضبوط
دوستی اور تعلق کی بنیاد کشمیر بن گیا ہے، اور کشمیر آنے والے دنوں میں افغانستان سے زیادہ اہم ہوگا اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس ساری گفتگو کے بعد جو تجزیہ نگار نے یہ تجویز پیش کی ہے بھارت کو کہ وہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ چینی صدر کے ساتھ بات چیت کر کے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی وسیع تناظر میں کوشش کریں، جو ایک کشیدگی ہے لداخ کی اور باقی جو معاملات ہیں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جسے بھارت نے اپنے انداز سے ختم کرنے اور حل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ نہ ختم ہوا ہے نہ حل ہوا ہے، بلکہ اس کی سنگینی، اس کی شدت اور اس کی حدت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب جو بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اثر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ مایوسی اور یہ اداسی جو کشمیر میں پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے پائی جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کچھ ہی دن پہلے ہم نے ایک ڈسکس کی تھی ایک بات کہ ISI کے سابق آفیسر میجر عامر نے کہا تھا کہ انہوں نے کشمیر کی جو خود مختاری ہے اس کا ایک امریکی منصوبہ ناکام بنایا گیا تھا۔ پھر ہم اسی جانب آتے ہیں، اور اس کو ناکام بنانے کی یا اس منصوبے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ چین کو محدود کرنا چاہتا تھا اور گوادر تک پہنچنے سے روکنا چاہتا تھا، چونکہ وہ گلگت بلتستان بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اور کشمیر کے لوگوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ جو بہار آئی ہے، یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کے منصوبے بن رہے ہیں، یہ جو ایک نئے خواب کو تعبیر دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس کے خاکے تراشے جا رہے ہیں، خد و خال ابھارے جا رہے ہیں، اس صبح میں ہمارے امیدوں کے مستقبل کے ستاروں کی انجمن کا لہو بھی شامل ہے کہ پاکستان اگر اس وقت گوادر منصوبے کے لیے، بیلٹ اینڈ روڈ کے لیے، سی پیک کے لیے امریکہ کے اس منصوبے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنتا تو شاید آج اس ریجن میں کشمیری یوں مارے نہ جا رہے ہوتے کہ جو ان کی درگت اس وقت بن رہی ہے، جو گزشتہ 30 سال سے ان کی بنتی چلی آ رہی ہے۔ سو یہ وہ بات ہے کہ کشمیریوں نے ایک اس خطے کو ہی نہیں، اس دنیا کو یونی پولر سے ڈائی پولر یا ملٹی پولر بنانے میں اپنی ایک قربانی دی ہے۔ پاکستان نے اس کے لیے ایک قربانی دی ہے۔ اب چین کا یہ فرض ہے اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے پہ کھل کر بات کرے، اس مسئلے پہ کھل کے سٹیپس لے۔ کشمیریوں کے پاس بھارت کی بدلی ہوئی اور تبدیل شدہ پالیسی کے نتیجے میں اب کشمیریوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 70-72 سال اور مار کھاتے رہیں اور جبر کا نشانہ بنتے رہیں۔ تو ایسے میں جو کچھ مستور پالیسیاں ہیں، جو پراکسیز کے ذریعے ایک کام چلایا جا رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کشمیریوں کی قربانی کا، اس قربانی کا کہ جس نے انہیں 30-32 سال دوبارہ پیچھے لے جایا اور اس کے نتیجے میں ان کے لاکھوں جو افراد شہید ہوئے، کم از کم 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس 30-32 سال کے عرصے میں، اور ان کو برباد کر دیا گیا معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تشخص کے اعتبار سے، اور آج یہ ہے کہ وہ بھارت کے حلق میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ ایک ہڈی بن کر پھنس گئے ہیں، لیکن وہ حلق میں موجود ہیں اور بھارت انہیں نگلنا چاہتا ہے۔ سو اس لحاظ سے دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت اور یہ جو پول ابھر رہا ہے جس میں پاکستان ایک مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کا احترام کرے، کشمیریوں کی قربانیوں کا احترام کرے، اور کشمیریوں کی اس سفرنگز کا وہ صلہ بہت کھلے ڈلے انداز میں دینے کی کوشش کریں، اور ایک ایکٹیو پارٹنر کی حیثیت سے، ایک ایکٹیو کیریکٹر کی حیثیت سے وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں کوئی بامانی اور زوردار کردار ادا کریں۔ سو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔